بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد انتہائی قابل احترام حضرات اساتذہ اعظام، مہمانان کرام اور عزیز طلباء، حق تعالی شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت موقع عطا فرمایا کہ ہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح للامام البخاری کا آخری درس حاصل کر رہے ہیں۔ آپ عزیزوں نے سال بھر ہمارے سامنے پڑھا، لیکن بہت سے عزیز وہ ہیں کہ جو اللہ نے چاہا تو مستقبل میں اس خاکسار سے اپنے حدیث کی سند حاصل کریں گے۔ اس لیے اپنے شیخ کے طرز عمل کے مطابق میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث آپ سب کو سنا دوں جو سب سے پہلے میرے شیخ، استاد اور مربی نے جلالین شریف کے جلد اول کے آخری سبق کے شروع میں سنائی تھی۔ اس کو سند کے اعتبار سے مسلسل بالاولیت کہتے ہیں اور مضمون کے اعتبار سے حدیث رحمت کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب طالب علم استاد کے پاس حدیث پڑھنے گیا تو استاد نے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھائی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ چاہیں تو یرحمکم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم نے اپنے ان عزیزوں کے سامنے اس حدیث کی مکمل تشریح ابتدائے سال میں عرض کر دی تھی، اور ایک لمبا چوڑا مضمون ہے اس حدیث کے ضمن میں اللہ کے آسمان پر ہونے کو لے کر۔ وہ پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ اس وقت مقصود صرف یہ ہے کہ وہ طلباء جو مستقبل میں اللہ نے چاہا تو اس خاکسار سے پڑھیں گے، اگر زندگی بخیر رہی تو ان کو اولیت کا یہ تسلسل حاصل رہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے، جس سے اس خاکسار کو 12 سالہ انتہائی قریبی تعلق حاصل رہا ہے، اور حضرت کی توجہ، تربیت، شفقت اور عنایت کی برکت سے ہی حدیث پڑھنے پڑھانے کا یہ موقع میسر آیا ہے۔ حضرت نے حضرت الاستاذ مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے، ان سے ہم نے جلالین شریف جلد اول پڑھی۔
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا حامد حسن صاحب مرحوم سے انتہائی شفقت والا محبت والا تعلق رہا، اس لیے کہ وہ استاد زادے تھے۔ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے دورے کی کئی کتابیں پڑھی، استاد تھے اور ان کے صاحبزادے تھے یہ۔ تو جب بھی وہ کوئی فرمائش حضرت مفتی صاحب سے کرتے تو حضرت مفتی صاحب حسب استطاعت اس کو ضرور پوری کرتے تھے۔ تو انہوں نے درخواست کی، حضرت کل جلالین شریف کا ختم ہے جلد اول کا، طلبہ یہیں چھتہ مسجد میں آ جائیں گے ممبر کے پاس، آپ یہیں سبق پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لے آنا۔ ہم پہنچ گئے۔ یہ ہماری حضرت سے ملاقات کا یہ پہلا سال تھا۔ میں شوال میں داخل ہوا اور حضرت محرم میں تشریف لائے۔ ساؤتھ افریقہ سے ان کی واپسی ہوئی، کچھ حالات تھے، تو محرم کے بعد ہماری حضرت سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ تعلق بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو حضرت نے جلالین شریف کا ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی حدیث سنائی اور یہ فرمایا کہ میں نے یہ حدیث آپ کو سب سے پہلے اس لیے سنا دی تاکہ کل ہو کر آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے محمود حسن گنگوہی سے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھی۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھی، اور حضرت شیخ نے اپنے استاد، مربی، مرشد اور رہبر محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھی۔ اور حضرت سہارنپوری نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بوڑھانوی نور اللہ مرقدہ سے، جو حیدرآباد میں اس زمانے میں رہا کرتے تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی کچھ دنوں حیدرآباد رہے، ان سے انہوں نے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھی۔ یہ حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بوڑھانوی، یہ بوڑھانا مظفر نگر میں ایک قصبہ ہے، ضلع مظفر نگر میں۔ حضرت مولانا عبد الحی صاحب بوڑھانوی نور اللہ مرقدہ جو بڑے عالم تھے، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں سب سے بڑے محدث کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بوڑھانوی نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سے یہی حدیث پڑھی، اور انہوں نے اپنے نانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے والد گرامی قدر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھی۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی اس حدیث کی مکمل سند الفضل المبین فی حدیث الفضل المبین جو مسلسلات کا رسالہ ہے حضرت کا، اس میں اس کی پوری سند نقل فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا شرح نخبہ میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں اولیت کا تسلسل راوی حدیث امام الائمہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تک ہے۔ اس سے آگے اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو تابعی ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمرو سے حاصل کی، اور انہوں نے اپنے مولا حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث حاصل کی۔ تو سفیان ابن عیینہ سے اوپر اس حدیث میں اولیت کا تسلسل نہیں ہے۔ اولیت کا تسلسل صرف حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تک ہے۔ ہر استاد نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کو یہی حدیث پڑھائی، تو اس خاکسار نے بھی ابن حجر نے یہ بھی کہا
کہ اگر کوئی محدث اس کو عبداللہ ابن عمرو تک مسلسل بالاولیت کی سند سے نقل کرتا ہے تو گویا ان سے وہم ہوا۔ وہم ایک مستقل اصطلاح ہے حدیث کی، چوک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغزش اور چوک کو وہم کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں۔ اس خاکسار نے بھی یہ حدیث سب سے پہلے اس لیے سنا دی تو تاکہ جو طلبہ آگے پڑھیں گے ان کو اولیت کا یہ تسلسل حاصل رہے۔ اس حدیث کی ایک سند عالم عرب کے عظیم محدث اور فقیہ شیخ عبداللہ بن احمد بن محسن الناخبی الیمانی رحمہ اللہ سے بھی اس خاکسار کو حاصل ہے۔ سن 2007 میں 1427 ہجری تھی، ذی الحجہ کی غالباً 27 تاریخ تھی۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کی رہبری میں ہمارا جدہ جانا ہوا۔ صرف اسی مقصد سے ہم نے جدہ کا سفر کیا تھا، معلم سے ورقہ لے کر، کہ معلوم ہوا کہ بڑے محدث ہیں، 110 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی۔ بہت تگ و دو کے بعد وہاں پہنچے، حضرت نے بڑا اکرام فرمایا۔ 3 ساتھی تھے، پہلے تو سب کا تعارف معلوم کیا، ہم نے تعارف کرایا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسا آدمی نیچے بیٹھے گا نہیں، صوفے پر بٹھایا پھر مجھے اپنے ساتھ، اور باقی 2 ساتھی سامنے بیٹھے، اور انہوں نے یہ حدیث سنا کر اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر مجھ سے بھی حضرت نے ازراہ تواضع اس کی اجازت لی، یہ کہہ کر کہ آپ کے پاس بھی تو اس کی اجازت ہوگی۔ خاکسار نے عرض کیا جی ہے، تو آپ بھی اس کی اجازت ہمیں مرحمت فرمائیں۔ اتنا بڑا محدث، لیکن تواضع کا یہ عالم کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی مجھے اس کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ میں نے بھی پڑھ کر پھر ان کو، اب وہ جو طلباء تھے سامنے، فضلاء محققین کی ایک بڑی جماعت، تحقیق والوں کی، وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اجازت دیں، اور صرف ہمیں نہیں، وہ شافعی المسلک تھے کہ ہماری نسلوں کو، اولاد در اولاد کو اس کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات تو شوافے ہیں، اور حافظ ابن حجر بھی شوافے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اولاد در اولاد کے لیے اجازت معتبر نہیں، پھر آپ کیسے مجھ سے اولاد کے لیے اجازت مانگتے ہیں؟ وہ تو ہے بھی نہیں ہے، اور اولاد در اولاد کے لیے تو انہوں نے معافی مانگی، طیب لا باس بھی، تو پھر مجھے اجازت دے دیجیے۔ ہم نے کہا آپ سب کو بھی اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد ہم مدینہ منورہ گئے، تو مدینہ منورہ میں عالم اسلام کے ایک عظیم محدث اس زمانے میں قیام پذیر تھے، شیخ محمد عوامہ۔ اس میں حضرت مولانا مفتی خورشید انور غیابی کو جب پتہ چلا، اور مفتی احیاء بھاگلپوری کو، کہ یہ وہاں جانے والے ہیں اور اجازت لی ہے شیخ سے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے بھی اجازت لو۔ تو میرے ایک استاد رہتے تھے مدینہ منورہ میں، حضرت مولانا نذیر صاحب گڈاوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد تھے مکتب کے، قرآن کریم ہم نے ان سے پڑھا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت شیخ زکریا کے شاگرد تھے، اور انہی حضرات کی وساطت سے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہیں رہتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، تو ان کا بیٹا ہے محمد، بڑا بیٹا، تو وہ اور شیخ عوامہ کا لڑکا یمن میں ایک جگہ تراویح پڑھاتے تھے، وہ دوست تھے۔ ان کی مدد سے میں نے ان سے شیخ سے اجازت لی، اور انہوں نے ہمیں 11 بجے کا وقت دیا، 1 گھنٹے کا، تو ہم وہاں پہنچے تو شیخ نے بھی یہ حدیث پڑھ کر ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائی اپنی سند سے۔ شیخ یمانی کی سند ہمارے دارالعلوم کی معروف سند سے ایک واسطہ عالی ہے۔ دارالعلوم کی جو معروف سند ہے ہماری دیوبند کی، یا دیوبند سے وابستہ مدارس کی، حضرت شیخ الاسلام سے یا حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے چلی ہے، یا ان کے ہم عصر ساتھیوں سے، تو ایک واسطہ وہ عالی ہے۔ تو شیخ یمانی نے محدث الحرمین علامہ عمر بن حمدان المحرسی التونسی الاصل سے یہ حدیث حاصل کی تھی سب سے پہلے۔ مکلا یمن میں ایک شہر ہے وہاں،
उन्होंने सैयद अब्दुल कबीर अल-कत्तानी अल-हसनी से सबसे पहले यह हदीस पढ़ी थी, और सैयद अब्दुल कबीर अल-कत्तानी ने ये हदीस सबसे पहले हमारे सरखेल जमात सैयदुत ताइफ़ा शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी देहलवी से हासिल की थी। और यहाँ से फिर आगे सनद हज़रत शाह इसहाक़, उन्होंने शाह अबू सईद देहलवी से पढ़ी थी अपने वालिद और उस्ताद से। और शेख अबू सईद देहलवी ये शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब के शागिर्दों में हैं, और शाह साहब शाह वलीउल्लाह के शागिर्द हैं। तो इसमें एक वास्ता कम पड़ता है, इसलिए यह सनद आली है। बहरहाल यह हदीस मुसलसल बिलअव्वलियत है, हमने आपको इसलिए सुना दी ताकि कल होकर आप ये कह सकें कि मैंने मोहम्मद शौकत अली भागलपुरी से सबसे पहले यही हदीस पढ़ी। अब आप किताब की इबारत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरुल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हद्दसना फ़ज़ीलतु शेख़ अल-अल्लामतुल मुहद्दिस मुहम्मद शौकत अली अल-बाजलपुरी हफ़िज़हुमुल्लाह व अकरमकुम फ़िद्दारैन। قال حدثنا العلامة الشهير المحدث الكبير الشيخ نصير أحمد خان البرني والعلامة الفهامة الرشيد الأواب والشيخ عبد الحق الأعظمي والعلامة النبيل الناقد البصير الفقيه الشهير والمفتي محمود حسن الغنوهي تغمدهم الله بغفرانه وأدخلهم الله بحبوحة جنانه. قالوا حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين سيدنا ومولانا حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ الهند سيدنا ومولانا محمود حسن العثماني الديوبندي قال حدثنا حجة الإسلام الإمام محمد قاسم النانوتوي والإمام الرباني فقيه العصر رشيد أحمد الغنوهي قال حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي قال حدثنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا الشاه عبد العزيز الدهلوي قال وحدثنا مولانا نصير أحمد خان البرني قال أخبرني المحدث المعمر الشيخ عبد الرحمن الأمروهبي قال أخبرنا الشيخ فضل الرحمن الغنج مرادابادي قال أخبرنا الشاه عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا أبي مسند الهند الإمام الرباني والشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني عن العبد الصالح المعمر الصوفي عبد الله بن ملا سعد الله اللاغوري المدني عن الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني عن والده علاء الدين أحمد بن محمد النهرواني عن الحافظ نور الدين أبي الفتوح أحمد بن عبد الله أبي الفتوح الطاووسي عن الشيخ المعمر بابا يوسف الهروي عن الشيخ المعمر محمد بن الشاذ بخت الفرغاني عن الشيخ المعمر أبي لقمان يحيى بن عمار الختلاني عن الشيخ محمد بن يوسف بن مطعم الفرابري قال حدثنا إمامنا ومولانا الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن
وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومهم آمين، أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب. یہ بخاری شریف کی آخری کتاب، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم التوحید ہے، اور اس کا آخری باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل عنوان دیا الرد علی الجہمیہ. اسلام کو روز اول سے فتنوں کا سامنا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی دی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سند صحیح سے نقل کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹی تھی. یہ قوم میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب کے سب گمراہ ہوں گے، صرف ایک فرقہ وہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی. امت کا وہ گروہ اور طبقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، صرف وہی طبقہ ناجی اور کامیاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم رسید ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی
آپ کے زمانے ہی میں صادق ہو چکی تھی. آپ کی موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا، اور بھی بہت سے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی صفت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. آپ نے اپنی زبان نبوت، زبان اقدس سے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں خاتم النبیین ہوں، دنیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد سلسلہ نبوت بند کر دیا گیا. لیکن اسلام کو دور اول سے فتنے کا سامنا رہا. راہ ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ بہت سو نے اختیار کیا اور اس کو مکتب فکر قرار دیا. اسباب اصل تو توفیق الہی کا سلب ہونا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے. اصل سبب تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سلب کر لیتے ہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی. ہدایت ملنا یہ توفیق الہی ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. ہم اگر مسلمان ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، دین اسلام پر ہم چلتے ہیں تو یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، توحید کا علم بردار بنایا، دین اسلام کی آبیاری کے لیے مدارس قائم کیے اور ہمیں وہاں طالب علم بنا کر چہار دیواری میں بھیجا. یہ سب فضل الہی ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو گمراہ لوگوں کو پر پھیلانے کا موقع نہیں مل سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جن لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور انہوں نے فتنے پھیلائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان سب کا خاتمہ ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس سلسلے میں کسی کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ زبان نبوت نے اس بات کی شہادت دی تھی کہ عمر جس راستے پر چلے گا شیطان کو اس راستے پر چلنے کی ہمت نہیں ہوگی، شیطان بھی راستہ بدل لے گا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنوں نے اپنے بالوں پر نکالنے شروع کیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں عبداللہ بن سبا یہودی نے، جو اصلاً یہودی تھا، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر کے مسلمانوں میں تفرقہ بازی کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے کو خوب بڑھایا، پھیلایا، اور پہلے اندرونی طور پر اور پھر اس کے بعد سازشیں کر کر کے حضرت علی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بہت سی مرتبہ علی اعلان بھی کوشش کی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مسلمانوں کے ایک طبقے نے ماننے سے انکار کر دیا. ایک لمبی تاریخ ہے، دونوں حق بجانب. حضرت علی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے اور حضرت معاویہ سمجھتے ہیں کہ اس راستے پر چلنا چاہیے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ راستہ مفید،
حضرت علی کہتے ہیں یہ راستہ مفید، اور جب ایک راستے کو حق قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا کسی مجتہد نے تو اس کے لیے اس راستے پر چلنا فرض ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلے، اختلاف ہو گیا، جنگ کی نوبت آئی، جنگ کا خاتمہ ہوتے ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے دو حصے ہو گئے الگ۔ ایک خوارج کا، انہوں نے حضرت علی اور تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا، کہا کہ اللہ کے علاوہ آپ نے قرآن کو فیصل کیسے مان لیا؟ ان الحکم الا للہ، فیصل حاکم تو صرف اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم کیسے مانا جا سکتا ہے؟ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم مانا، آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، آپ بھی کافر اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سب کافر۔ ایک جماعت الگ ہو گئی خوارج کی۔ دوسری جماعت جو حضرت علی کے ساتھ رہی، بعد میں اس میں بھی دو جماعت ہو گئی، ایک اہل السنت والجماعت کی، حق والوں کی، اور دوسرا محبت علی میں غلو کرنے والوں کی۔ یہی فرقہ بعد میں روافض کہلایا، ہم اس کو شیعہ بھی کہتے ہیں۔ روافض کا یہ فرقہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سامنے آنی تھی، وہ وجود میں آئی پیشین گوئی۔ پھر خلافت جب بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، ان گمراہ فرقے کے لوگوں نے اندر اندر ریشہ دوانیاں جاری رکھی۔ بنو امیہ کے ابتدائی دور خلافت میں کوفہ کے 3 نوجوان جو اصلاً یہودی تھے، انہوں نے مسلمانوں میں پھر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی اور فرقہ جہمیہ وجود میں آیا۔ اس کا بانی کون ہے؟ تاریخ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کن بات کہنے سے قاصر ہے۔ 3 نام ملتا ہے ہمیں، یا تو اس فرقے کا بانی جعد بن درہم ہے، وہ بھی یہودیوں سے تعلق رکھتا ہے، یا پھر اس کا بانی ابان بن اسماعیل ہے، یہ بھی یہودیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور یا پھر اس کا بانی جہم بن صفوان کوفی ہے، اس کا تعلق بھی یہودیوں سے ہے۔ بنو امیہ کے ابتدائی دور میں یہودیوں نے دین نصارہ کی طرح دین اسلام کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں رچی، کوشش کی کہ جس طرح دین نصارہ وہ صفحہ ہستی سے ایک دم سے حقیقی صورت میں مٹ گیا، باقی نہیں رہا، اسی طرح اسلام بھی مٹ جائے۔ اس لیے اس نے بھی اندر اندر فتنہ پردازی کی کوشش کی۔ یہ جہم ابن صفوان صحیح ابن خزیمہ نے ابن قدامہ کی سند سے ابو معاذ بلخی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جہم ابن صفوان علم اور علماء سے بہت دور تھا، نہ علم سے اس کا تعلق تھا نہ علماء سے، اور یہی 2 راستے ہدایت کو اختیار کرنے کے، علم کے ساتھ علماء سے تعلق بھی ہو، اہل اللہ سے، علماء سے۔ اپنی رائے پر صرف چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ علم اور علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انتہائی فصیح و بلیغ اور چرب زبان تھا، باتوں میں لوگوں کا دل موہ لیتا تھا۔ اس نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی، فرقہ جہمیہ کی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ساتھ بھی اس کا مناظرہ ہوا، صفات خداوندی سے متعلق امام ابو حنیفہ سے اس کا مناظرہ ہوا۔
ایک مشہور مصنف ہیں شیخ ابو زہرہ، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی حیات و خدمات پر ایک کتاب لکھی ہے، ابو حنیفہ حیاتہ و عہدہ آراؤہ و فقہہ۔ اس میں انہوں نے شیخ ابو طالب مکی کے المناقب کے حوالے سے اس مناظرے کو نقل فرمایا ہے۔ اس کی فتنہ پردازی شر انگیزی میں بدلتی جا رہی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ خراسان کے گورنر تھے، بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، مسلم بن احوذ مازنی، اس نے خراسان کے شہر مرو میں اس کو پکڑا اور قتل کر ڈالا۔ جہم بن صفوان کا فتنہ ختم ہوا، لیکن اس کے حواریین، اس کے چیلے چپاٹے، اس کے ماننے والے وہ موجود تھے۔ تو اس زمانے کے علماء اور محدثین نے، جس میں حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردان کا بھی پورا حصہ رہا، دھیرے دھیرے ان کے شاگردان اور ان کے حواریین کا بھی قصہ تمام کیا۔ تیسری صدی کے اوائل میں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے فضل الہی سے محدثین نے بھی کمر کسی، اور بحمدہ تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی محنتیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخری باب کو اسی عنوان سے معنون کیا، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدعات اور شہوات کی رد ہی میں اپنا مقدمہ ابن ماجہ کا سنن کا منعقد کیا، اور اس کے اندر پہلے تو اتباع سنت اور خلفاء کی سنت کے اتباع پر ابواب باندھے، پھر بدعات کو رد کیا، اور پھر لوگوں کو اس پر آمادہ کیا کہ سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی زندگی سے بھی اپنی زندگی کو جوڑیں، صحابہ کے فضائل بیان کیے، اور پھر اس کے بعد فتنوں کی سرکوبی کے لیے چند ابواب رکھے، اور اس میں فیما انکرت الجہمیہ کا عنوان بھی رکھا، اور اس کے بعد پھر کتاب العلم، ابواب العلم، اور علم کے ساتھ ساتھ علماء کے فضائل اور علماء کی ذمہ داریاں بیان کی۔ ظاہر ہے کہ انبیاء جب علماء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت علم ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے، تو علماء کی ایک ذمہ داری بنتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسلام کو صحیح صورت میں باقی رکھنا اور صحیح صورت میں اس کو آگے بڑھانا۔ تبلیغ کرنے والے، دعوت کرنے والے، ان کو تو موعظت حسنہ پر عمل کرنا ہے، ان کو تو فضائل سنا کر لوگوں کو دین سے قریب کرنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ قرآن و حدیث نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ الحمدللہ محدثین نے اس ذمہ داری کو کمال تیقظ کے ساتھ انجام دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں 4 گمراہ فرقوں پر رد کیا: معتزلہ، خوارج، کرامیہ اور مرجیہ۔ زیادہ تر رد کتاب الایمان میں فرقہ مرجیہ پر کیا۔ کتاب الایمان پہلی کتاب ہے بخاری شریف کی اصلاً، اور کتاب التوحید آخری کتاب ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر ایسا کرتے کہ کتاب الایمان ہی میں توحید کے یہ ابواب جو صفات خدا، ذات خداوندی اور صفات خداوندی کے مباحث سے متعلق ہے، کتاب الایمان کے ساتھ جوڑ دیتے تو ایک ساتھ پوری کتاب مکمل ہو جاتی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا. ہمیں اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ ایمان کے دو پہلو ہیں، ایک ایمان کا ثبوتی پہلو ہے، اس کا مثبت انداز ہے، اور ایک ایمان کا منفی پہلو ہے، نفی و استدلال کا، نفی و ابطال کا انداز ہے. تو کتاب الایمان میں ثبوتی پہلو کو زیادہ تر پیش نظر رکھا گیا، اور کتاب التوحید جس کا عنوان اصلاً کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم رکھا، یہ اس کا منفی پہلو ہے. ایمان جس طرح یہ ایک عمارت ہے، اس کو پتھروں سے، نقش و نگار سے، رنگ روغن سے سجایا جاتا ہے تاکہ دیکھنے میں خوشنما لگے، رہنے میں اچھا لگے. اور ایک اس کا منفی پہلو کہ اگر کہیں سے پلاسٹر جھڑنے لگے، کلر اترنے لگے تو اس پلاسٹر کو نکال کر پھر دوبارہ چڑھائیں اور کلر ماریں. یہ اس کا منفی پہلو بھی ہے. تو اسلام کو محدثین کرام نے دونوں پہلو سے مضبوط و مستحکم کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور بفضلہ تعالی انہوں نے ہمارے سامنے ایک محل ایمان کا تیار کر کے رکھ دیا. اب اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں کوئی غلطی یا کوئی خرابی نہ آنے دیں. آپ سب کو یاد ہوگا، اسی بخاری شریف میں آپ نے پڑھا، ذکر الانبیاء کے بعد ابواب المناقب کے پہلے ابن ماجہ میں بھی حدیث، اور تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، حج کے لیے تشریف لائے. سن 51 ہجری کی بات ہے. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ حج کے لیے نہیں آ سکے. ملک شام دمشق کو دارالخلافت انہوں نے بنایا تھا، وہیں رہتے تھے. یہ سن 51 ہجری کی بات ہے. حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جو سیکورٹی والے ہوتے ہیں، چوکیدار لوگ، انہوں نے بال کا ایک گچھا لا کر دکھایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جس کو وہاں قصہ کہا گیا ہے. عورتوں کے بال جب بڑے ہوتے ہیں اور ان کو بڑے نہ رکھنے ہوں تو وہ کٹوا دیتے ہیں بیوٹی پارلر میں جا کر، اور وہ بیوٹی پارلر والی خواتین یا جو بھی وہاں ہوتے ہیں، وہ جو عورت اپنے بال بڑے کرنا چاہے اس کے بالوں کے ساتھ وہ جوڑ دیتے ہیں. اس کو وصل کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں ایسا کرانے والے اور ایسا کرنے والوں پر لعنت آئی ہے. بیوٹی پارلر میں جو کام ہوتا ہے وہ یہی سب کام ہوتے ہیں. اسلام میں اس پر لعنت آئی ہے. تو سیکورٹی والے نے لا کر حضرت معاویہ کو دکھلایا کہ دیکھیے حضرت، یہ گرا ہوا ہے راستے میں، اس کا مطلب عورتیں اپنے بال کٹوا رہی ہیں. زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کا بیوٹی پارلر کے کاموں کا رواج تھا. بیوٹی پارلر کا تو ہمیں علم نہیں ملتا، لیکن یہ کام تھے وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں پر رد فرمایا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی مدینہ منورہ میں منبر نبوی پر سے. یہ گچھا آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ نے فرمایا، آپ کو یاد ہوگا، این علماؤکم یا اہل المدینہ. ان میں صحابہ بھی موجود ہیں. این علماؤکم یا اہل المدینہ، این علماؤکم یا اہل المدینہ. مدینہ والو، تمہارے علماء کہاں سو رہے ہیں؟ وہ اس کی فکر کیوں نہیں کر رہے کہ یہ بگاڑ امت میں آ رہا ہے؟ اور مدینہ منورہ میں یہ چیز ہم کو ملی، یہ مدینہ الرسول، جہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگاڑ کا خاتمہ کیا تھا، اس شہر میں پھر بگاڑ ہونے لگا. علماء اپنی ذمہ داری کیوں انجام نہیں دے رہے؟
تو ہم علماء کو یہ ذمہ داری انجام دینے کی ضرورت ہے۔ آج سماج میں جو خرابیاں پھیل رہی ہیں، صرف علماء کا کام صرف فضائل سنانا نہیں ہے۔ جو بگاڑ امت میں آ رہا ہے، اس بگاڑ کی خرابیاں بیان کر کے، اس کے نقصانات سے آگاہ کر کے سماج کو ان خرابیوں سے بچانا، یہ بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر تمام محدثین نے یہ ہمیں طریقہ اور طرز دیا کہ کتاب الایمان میں ثبوتی پہلو کو زیادہ تر رکھا، اور اس کتاب التوحید اور کتاب الرد علی الجہمیہ میں اس کا منفی پہلو ہمیں دیا۔ اصولی فرقے ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں لکھے ہیں 6 ہیں، 2 تو یہی، 3 ہو گئے ہم نے نام سنایا ابھی، خوارج، روافض اور جہمیہ۔ لیکن 3 فرقے اور ہیں، مرجیہ، قدریہ اور جبریہ۔ یہ 6 اصولی فرقے ہیں، اور باقی جتنے فرقے ہیں سب ان کی شاخیں ہیں۔ ابن الجوزی نے جو ترتیب گنائی ہے تلبیس ابلیس میں، حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک فرقے کے 12 گروہ ہیں، ضمنی 12 فرقے، 12 6 کے 72 ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ ایک فرقہ جو ناجی ہے وہ ہم اور آپ ہیں، اللہ ہمیں اس فرقے میں بنائے رکھے۔ ما انا علیہ واصحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کے صحابہ کا طریقہ، ہمارے اسلاف و اکابر نے اس کو اختیار کیا، اور ہم بھی اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رہتی دنیا تک ہمیں اس میں قائم فرمائے اور اسی گروہ میں ہمیں اٹھائے۔ یہ جو فرقہ جہمیہ ہے، اللہ کی ذات و صفات کے سلسلے میں جمہور اہل السنت والجماعت سے ان کو اختلاف ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے، ان حضرات کی محنتیں رائے گاہ نہیں گئیں۔ ان اسلاف و اکابر کی محنتوں سے یہ جتنے فرقے ہیں 3 صدی کے اندر یہ سارے فرقے ختم ہو چکے تھے، ان کے لوگ دنیا میں نہیں رہے۔ آج آپ اگر تلاش کرنے جائیں دنیا میں کہ خوارج کون ہے، روافض کون ہے، اس نام سے آپ کو، یعنی اس زمانے میں تو ختم ہو گئے تھے، لیکن اس نظریات کے حامل لوگ بعد میں بھی پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں۔ چنانچہ یہ جو عرب کے 6 غربی ممالک ہیں، اس میں ایک ملک عمان ہے مثلا، یا مسقط ہے۔ فرقہ خوارج کا ایک فرقہ ہے فرقہ عباسیہ، حکومتوں میں اس فرقے کے لوگ آج بھی عمان اور اردن وغیرہ میں شامل ہیں، ان کے مدارس و جامعات بھی ہیں، اور یہاں سے وہ ائمہ لے جاتے ہیں۔ ہمارے دلی میں ایمبیسی کے ذریعے ہمارے ائمہ لے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر بعض مرتبہ ان کے نظریات خراب ہو جاتے ہیں۔ خوارج کے فرقہ عباسیہ کے لوگ ان ملکوں میں حکومتوں پر ہیں، عرب کے بہت سے، قطر بھی اس میں شامل ہے۔ یہ فرقے تو اس زمانے میں ختم ہوئے، لیکن اس کے نظریات کے حامل فرقے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ فرقہ جہمیہ کا نظریہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں توحید کا تھا۔ وہ صرف اللہ کی ذات کو مانتے تھے کہ اللہ ہیں، لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے کہ ان کی کوئی صفات نہیں ہے۔ یہ فرقہ جہمیہ کا بنیادی نقطہ تھا۔ بہت لمبا کلام اس پر وہ اس وقت وہ نہیں کہنا ہمیں، مختصر بات اس کے سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جس طرح ذات ہیں اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہیں۔ کچھ ذاتی صفات ہیں اور کچھ غیر ذاتی صفات ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں، وہ ہمیشہ سے اللہ کی ذات سے متصف ہیں اور ہمیشہ متصف رہیں گے۔
اللہ کی ذات سے یہ صفت کبھی الگ نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں معتزلہ کا بھی اتفاق سے یہی نظریہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے ذات کی طرح صفات مانیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صفات قدیم ہیں، تو اللہ کی ذات بھی قدیم اور صفات بھی قدیم۔ اگر اللہ کے دو نام ہیں، ایک نام اللہ اور دوسرا نام رحمان، اللہ تو اسم علم ہے، لیکن رحمان کے بارے میں بھی مفسر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کا قول نقل کیا ہے کہ یہ بھی اسم علم ہے، لیکن مفسرین کا دوسرا طبقہ رحمان کو اسم علم نہیں مانتا، لیکن رحمان کے ساتھ معاملہ اسم علم جیسا کیا جاتا ہے، اور باقی جتنے نام ہیں اللہ کے وہ سب صفات ہیں اللہ کی۔ ایک حدیث میں 99 صفات جو ترمذی کی حدیث ہے، اور یہی حدیث امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے، اس میں بھی 99 صفات ہیں، لیکن 25 نام ترمذی کے نام سے الگ نقل کیے ہیں۔ اس کا مطلب 124 تو یہ نام ہو گئے، اللہ اور رحمان کو اگر ہٹا دیں تو 122 صفاتی نام ہو گئے اللہ کے۔ تو گویا ان دو حدیثوں کو ملانے سے اللہ کی 122 صفات تو یہ ہو گئی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام گنائے ہیں، تقریباً 400 تک تعداد پہنچتی ہے صفاتی نام کی۔ تو یہ سب صفات افعال ہیں، اور یہ صفات ذات 8 ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماع، بصر، کلام، تکوین۔ اس کی تفصیل آپ نے شرح عقائد میں پڑھ لی۔ کلام بھی اللہ کی ایک ذاتی صفت ہے۔ یہ کہتے ہیں معتزلہ اور جہمیہ، اگر ہم اللہ کی صفات کو بھی اللہ کی ذات کی طرح قدیم مانیں گے تو 400 قدمہ ہو جائیں گے، 400 خدا ہو جائیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا صرف ایک ہے، تو تعدد قدمہ لازم آئے گا۔ اس لیے ہم اللہ کی ذات کے لیے صفات نہیں مان سکتے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ صفات وہ ذات الہ نہیں غیر الہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر الہ کو بھی الہ ماننا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات قدیم، اسی طرح صفات قدیم، تو اس کا مطلب صفات کو بھی جب وہ غیر ذات ہیں اور ان کو بھی آپ قدیم مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کہ جس طرح اللہ کو آپ خدا مان رہے ہیں ان صفات کو بھی خدا مان رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہوا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ کو، یہ دونوں علم کلام کے امام گزرے ہیں، ایک شافعی ہیں ایک حنفی، یعنی شوافع ان کے ساتھ جڑے ہیں اور احناف ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ اکثر احناف ماتریدی ہوتے ہیں اور اکثر شوافع اشعری ہوتے ہیں۔ ان حضرات نے صاف کر دیا کہ اللہ کی ذات وہ ذات واجب الوجود، تمام محامد اور کمالات کا جامع اور تمام نقائص سے پاک۔ اللہ کی ذات تو واحد ہے، صفات نہ اللہ کی عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، اس کے درمیان کی چیز ہے، اور اس کو تفصیل سے سمجھایا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا۔ انہوں نے تو علم کلام کے مصنفین نے تو اس کو منطقی انداز میں فلسفی انداز میں بھی سمجھایا، لیکن ان مشائخ نے، محدثین نے، علماء نے، متکلمین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی سمجھایا کہ اللہ کی ذات تو ایک ہے، صفات وہ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، وہ درمیانی چیز ہیں، نہ عین ذات ہیں، اس لیے تعدد الہ لازم نہیں آئے گا، اور نہ غیر ذات ہیں کہ شرک لازم آئے۔ ایک تفصیل سمجھائی،
لیکن یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ گمراہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے سبب علم قرآن کلام الہی کو اور احادیث مبارکہ کے بجائے عقل کو معیار مقرر کر لیا۔ غلطی اس لیے ہوئی، آپ نے پڑھا اسباب علم 3 ہیں، شرح عقائد میں اس کی تفصیل پڑھی آپ نے۔ اسباب علم 3 ہے۔ حواس سے 5 ظاہرہ، آدمی دیکھ کر کوئی چیز جانتا ہے، سن کر کوئی چیز جانتا ہے، چکھ کر کوئی چیز جانتا ہے، سونگھ کر کوئی چیز جانتا ہے، چھو کر کوئی چیز جانتا ہے۔ یہ 5 حواس سے 5 ظاہرہ ہیں، اور ایک عقل، یہ پانچوں حواس عقل کی مدد سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، آپ نے بارہا درسگاہ میں دیکھا کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں مگر آپ کو کتاب نظر نہیں آتی، آپ کو بمبئی نظر آتا ہے، آپ کو پالنپور نظر آتا ہے۔ بارہا ہم نے محسوس کیا اس کو، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ کتاب دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو کتاب نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کی عقل کتاب دیکھنے کے لیے ساتھ نہیں دے رہی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے قلم رکھا ہے یہاں، آپ نے بارہا دیکھا یہ قلم رکھا ہے، چابی رکھی ہے، کوئی چیز رکھی، اور ہم وہی تلاش کر رہے ہیں یہ قلم کہاں گیا، اس پر ہاتھ بھی مار رہے ہیں، قلم کہاں گیا، قلم کہاں گیا، نظر آ رہا ہے سامنے ہے، ہاتھ مار رہے ہیں، قلم نظر آ رہا ہے لیکن دکھ نہیں رہا، سامنے ہے اس پر ہاتھ مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت عقل حواس سے بصر کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ حواس سے 5 ظاہرہ سے علم اس وقت حاصل ہوگا جب عقل اس کا ساتھ دے گی۔ تو یہ سبب علم حواس ہے۔ دوسرا سبب علم عقل ہے، اور تیسرا سبب علم خبر صادق ہے، اور اس پر لمبا کلام آپ نے شرح عقائد میں پڑھا۔ اور خبر صادق سے مراد خبر رسول ہے۔ رسول کی خبر 2 طرح کی، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن کریم ہے، اور وحی غیر مطلوع احادیث مبارکہ ہے۔ آپ نے دیکھا حواس غلطی کرتی ہے، ابھی بتلایا میں نے آپ کو، اس لیے حواس سے ظاہرہ یہ سبب علم صحیح نہیں ہو سکتا، اس سے غلطی کا امکان رہتا ہے۔ دوسرا سبب علم عقل، اس سے غلطی کا امکان رہتا ہے۔ عقل انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ عقل کے ذریعے سائنس نے ترقی کی۔ ہم نے ایک مرتبہ، ہمارے استاد تھے اللہ غریق رحمت فرمائے، حضرت مولانا عزیز BA صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جنرل سائنس۔ حضرت میرے استاد ہیں، انہوں نے خود پڑھایا، انہوں نے ہی پڑھایا بھی انہوں نے، لکھا بھی انہوں نے ہی تھا۔ اس میں ایک بحث آئی، عجیب بحث۔ تو سائنسی تحقیقات کے ضمن میں حضرت نے ایک دن عرض کیا کہ ایک دور تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ زمین ساکت ہے، آسمان چل رہا ہے، وہ اپنی ڈگر پر گھوم رہا ہے، لیکن پھر 50 سال کے بعد یہ بدلا نظریہ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، زمین گھوم رہی ہے آسمان کے چاروں طرف۔ پھر اس کے بعد نظریہ بدلا کہ نہ آسمان گھوم رہا ہے نہ زمین گھوم رہی ہے، بلکہ سیارے، چاند، سورج یہ گھوم رہے ہیں۔ تو عقل سے جانی جانے والی چیزوں میں ہمیشہ اختلاف رہا، لیکن اسلام نے جو نظریہ ہمیں کتاب الہی کے ذریعے دیا، احادیث مبارکہ کے ذریعے دیا، وہ جس طرح صحابہ کے پاس تھا اسی طرح تابعین کے پاس بھی تھا، ائمہ مجتہدین کے پاس بھی تھا، اور ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم بھی وہی نظریہ اس میں رکھتے ہیں جو صحابہ نے رکھا، جو تابعین نے رکھا، ہمارا بھی وہی نظریہ، کیونکہ ہم نے یہ جو تیسرا سبب ہے علم کا، خبر صادق، خبر رسول، وحی الہی، اس کو ہم نے ذریعہ علم سمجھا تو ہم محفوظ رہے۔ ہمارا علم قرآن و حدیث کی شکل میں پہلے بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے۔ اب ہم ذرا کتاب کی طرف آپ کو لے آتے ہیں۔ امام بخاری نے سمجھایا کہ تم
غلطی پر ہو. خبر صادق کو ذریعہ علم ماننے کے بجائے تم نے حواس یا عقل کو ذریعہ علم سمجھا، اس لیے تم غلط روش پر چلے گئے. عقل کا ایک دائرہ ہے سوچنے کا. عقل مخلوق ہے، اللہ خالق ہیں. خالق نے جو چیز ہمیں بتلائی وہ مخلوق نہیں بتلا سکتی. خالق نے جو بتلایا اسے مان لو، حل ہو جائے گا مسئلہ. جہمیہ کا رد کیا ہے کلام الہی کو. کلام الہی بھی ایک صفت خداوندی ہے، آپ سب کو پتا ہوگا. کلام الہی صفت خداوندی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی جگہ سمجھایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آپ آخری کتاب بھی پڑھ رہے ہیں باب قول اللہ ہی کہا. اللہ کا کلام ہے، کلام صفت خداوندی. اور بعض شراح نے یہ کہا کہ امام بخاری نے اللہ کے لیے صفت کلام ثابت کیا ہے. ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ان کو سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ ہم جیسے بولتے ہیں اس کو کلام کہتے ہیں، تو ایسا ہی انہوں نے اللہ کا کلام سمجھ لیا اپنی عقل سے. ہمارا کلام بولنے کے لیے منہ چاہیے، زبان چاہیے، منہ کے لیے بدن چاہیے، سر چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب حادث ہے. تو اللہ کے لیے اگر کلام مانیں گے تو اللہ کی زبان ہوگی، اللہ کا منہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ حادث ہوں گے، پھر قدیم کہاں رہیں گے؟ ان کو سمجھایا کہ باولے ایسی چیزوں کو عقل سے نہیں جانا جاتا. اللہ جل شانہ متکلم ہیں، ولا يحتاج الى اي آلة. اللہ يتکلم، اللہ يتصف بصفة الكلام ولا يحتاج الى اي آلة. الانسان حينما يتكلم يحتاج الى الفم واللسان، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى متكلم بلا آلة. لا يحتاج الى اللسان، لا يحتاج الى الفم، لا يحتاج الى البدن، ولا يتحيز باي حيز ومكان. الله قديم ليس له جسد، لا يتكيف بالمكان، ليس له لا يحتاج الى اي آلة. باولے تم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات قدیم ہے، وہ خالق ہے. بدن مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا بدن نہیں ہوتا. خالق ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو بدن کی ضرورت نہیں، وہ کسی آلے اور اسباب کا محتاج نہیں. اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. امام بخاری جہمیہ پر رد کرتے ہیں کہ تم نے عقل کو ذریعہ علم سمجھا، غلط ہے. قرآن یہاں سے 26 ابواب پہلے امام بخاری نے ایک باب رکھا، باب قول اللہ عز وجل. قول اللہ عز وجل، قول اللہ اس کو کلام کہتے ہیں. قول اللہ کا مطلب کلام اللہ. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له الى آخر الآیہ. وہاں سے شروع کیا کلام کو ثابت کرنا، اور اس باب میں بھی انہوں نے اللہ کی صفت کلام کو ثابت کیا اور سمجھایا کہ یہ عقل کو جس نے سہارا بنایا وہ گمراہ ہو گیا. چرب زبانی اور عقل یہ ذریعہ علم نہیں ہو سکتا. دری ورتا کشتی فروشد ہزار کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار. اس بھور میں ہزاروں کشتیاں ڈوبی ہے جس کی ایک لکڑی بھی کنارے نہیں لگی. تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر عقائد اور نظریات کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، تو اللہ کے کلام قرآن کریم سے سمجھو، اور احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے سمجھو. اب وہ شروع ہوتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے لیے صفت کلام ثابت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. ایسی ترازو قائم کریں گے کہ جس سے لوگوں کو انصاف ملے گا، یا ایسی ترازو قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوگی.
ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوگی. جس طرح یہ ثابت کیا کہ اللہ کے لیے صفت کلام ثابت ہے، اسی طرح اب یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ میرے عزیزو یاد رکھو ترازویں قائم ہوں گی قیامت کے دن، اور اس میں وزن اعمال ہوگا. ہمارا آپ کا عمل تولا جائے گا. دنیا میں غفلت میں مت رہنا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. کیوں ترازویں قائم کریں گے؟ تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں نے فیصلے میں کسی پر ظلم کیا. میں نے اپنی صفت خود اپنے کلام میں بتلائی. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. ظلام آپ نے جلالین میں ترجمہ پڑھا. ظلام کا ترجمہ کیا ہے؟ ذی ظلم. کہ ظلام اگرچہ مبالغہ کا صیغہ ہے اس جگہ، لیکن وہ ظالم اس میں فاعل کے معنی میں ہے. ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے. وَمَا أَنَا بِذِي ظِلْمٍ. ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے ہم. اور اگر میں ظلم نہیں کروں گا اور چپ چاپ فیصلے کر دوں گا تو شاید کسی کو یہ لگے پتہ نہیں کس طرح کا فیصلہ ہوا. اس لیے ساری دنیا کے لوگوں کی موجودگی میں، صرف اہل ایمان نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کی موجودگی میں ترازو قائم کریں گے ہم، اور ہر انسان کا وزن کیا جائے گا. عمل کا، ہر انسان کے عمل کا وزن کیا جائے گا اور سب کے سامنے تولا جائے گا، تاکہ آپ دیکھیں کہ میں نے ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا. تو اس سے تم قرآن نے آگے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کی آیت کا اگلا حصہ وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا ہم وہ بھی ترازو میں لے کر آئیں گے، ترازو میں رکھوائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور میں اکیلا حساب لینے کے لیے کافی ہوں. میں اکیلا حساب لینے کے لیے کافی ہوں. کروڑ انسان، سب کا حساب میں اکیلا لوں گا. اور میرا کیا، آنے واحد میں سب کا حساب، لیکن اللہ کو سب کو دکھانا ہے، اس لیے دوپہر تک حساب کا کام چلے گا، آدھا دن. اور وہ دن ایک آیت میں 50,000 سال کے برابر، اور ایک آیت میں 1,000 سال کے برابر دن ہے. گویا 500 سال میں حساب نمٹایا جائے گا، یا 2500 سال میں، 25,000 سال میں حساب نمٹایا جائے گا. لیکن یہ پورا دن قیامت کا، حدیث پاک میں ایمان والوں کو ایسا لگے گا جیسے فرض نماز پڑھنے مسجد میں آئے اور فرض پڑھ کر چلے گئے، جتنا وقت اس میں لگا اتنا وقت اہل ایمان کو محسوس ہوگا قیامت کا پورا دن. تو اس کا مطلب یہ ہوا سب کا حساب ہوگا. تو امام بخاری نے ایک طرف تو جہمیہ کو جواب دے دیا کہ تم صفت خداوندی کا، کلام الہی کا انکار کرتے ہو، عقل سے غلط ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کی صفت کلام ہے، وہ ثابت ہے. اب دوسری بات ہم نے کی، وزن ہوگا، سب کے اعمال کا وزن ہوگا، لیکن وزن میں دو پلڑے، ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ تا حد نگاہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، اور اس کی زبان، کانٹا ہوتا ہے نا اوپر جو ادھر ادھر ہوتا ہے، کانٹے بھی ہوں گے اس کے. حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے. اعمال رکھے جائیں گے اس پر، سب کا وزن ہوگا. وزن کب کیا جاتا ہے؟ جب یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اچھائی یا برائی، یہ دونوں برابر ہے یا کم زیادہ ہے، یہ دکھانے کے لیے وزن ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے عمل میں تقابل نہیں ہے، ایمان ہی ایمان ہے، عمل صالح ہی ہے، کوئی برائی نہیں اس کے پاس، تو اس کا عمل نہیں ہوگا. یہ مجمل ہے، اس کی وضاحت حدیث پاک میں ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے. نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ امت کے 70,000 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں، ادھر حساب چل رہا ہے، گرمی ہے، سورج کی تپش،
آدمی پسینے سے شراب ہو رہے ہیں، اور ادھر یہ 70,000 میری امت کے لوگ، اور ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. اور محدثین نے شراح نے کہا کہ کثرت مراد ہے، بے شمار لوگ عرش کے سائے میں، ایئر کنڈیشن، جیسے آج آپ مسجد میں آتے ہیں نا گرمیوں میں، ایئر کنڈیشن میں دل خوش ہو جاتا ہے، کتنی اچھی جگہ آ گئے. تو عرش کے سائے میں ناشتہ کر رہے ہوں گے. ناشتہ کس کا؟ زمین کو روٹی بنا دیا جائے گا، اور مچھلی کے کلیجے کا سالن، اور کلیجہ پورا نہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. زیادت کبد الحوت، کلیجہ جو ہوتا ہے نا، جو لوگ وہ بکریاں ذبح کرتے ہیں نا یا مطبخ میں رکھواتے ہوں گے، جو طالب علم دیکھتے ہیں اس کو، کلیجے میں بیچ میں ایک ٹکڑا زائد ہوتا ہے، وہ چپکا ہوا ہوتا ہے چربیوں کے ساتھ کلیجے میں. فزیادت کبد الحوت، وہ سب سے لذیذ حصہ ہوتا ہے. تو مچھلی کے کلیجے کا وہ زائد ٹکڑا، اس کا سالن ہوگا، اور بھونا ہوا بہترین قورمہ مچھلی کے کلیجے کا. اہل ایمان ناشتہ کر رہے ہیں. ناشتے کے بعد باہر نکلیں گے، دیکھیں گے دفتر تو بند ہو گیا حساب کا، ہمارا کیا؟ فرمایا جاؤ جنت میں، تمہارا کیا؟ تمہیں اگر حساب ہی تمہارا لینا ہوتا تو تمہیں اعزاز سے اسٹیج پر عرش کے سائے میں کیوں بٹھایا ہوتا؟ جاؤ بلا حساب جنت میں جاؤ. ایک یہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسرا طبقہ جس کے پاس کفر ہی کفر ہوگا، کوئی عمل نہیں، اس کا بھی وزن نہیں ہوگا. اور سورہ کہف میں یہ مضمون موجود ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت کے دن، یہ ایمان والا وہاں تو کہا گیا، یہ تیسرا طبقہ کفار کے لیے ہم ترازویں قائم نہیں کریں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، سیدھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. یہ دو طبقے. اور تیسرا طبقہ ایمان والوں کا. ایمان والا وہ طبقہ جن کے پاس اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. اللہ ہمارے سب کے برائیوں کو معاف فرما دے. معاف کر دیں گے تو پھر وہ عرش والے میں شامل کریں گے. یہ جو تیسرا طبقہ ہے، ان کا حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا، ترازویں بچھا نصب کی جائیں گی اور وزن ہوگا عمل کا. لیکن کیا موازین میزان کی جمع ہے؟ کئی ترازو ہوں گی یا صرف ایک ترازو ہوگی؟ الگ الگ اقوال ہیں. جمہور اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ ترازو تو ایک ہی ہوگی، بلکہ ابو اسحاق زجاج نے یہ کہا اجمع علیہ امہ، اجماع نقل کیا پوری امت کا. ابو اسحاق زجاج کہتے ہیں یہی اجماعی مسلک ہے پوری امت کا کہ ترازو ایک ہی ہوگی، اور اسی ایک ترازو سے سب کا حساب لے لیں گے، سب کے عمل کا وزن کر لیں گے. لیکن پھر موازین کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں موازین اعمال کے اعتبار سے اس کی جمع لائی گئی ہے. چونکہ ایک ایک آدمی کے بہت سارے اعمال ہوں گے تو سب کا عمل الگ الگ، تو اعمال کے اعتبار سے جمع لائی گئی ہے. آگے فرمایا انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے. القسط مصدر ہے اور یہاں مفعول مطلق ہے، مفعول لہو للقسطی. اور بعض نے کہا یہ موازین کی صفت ہے تو ذی القسط پڑھا گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذِي الْقِسْطِ، میں نے دوسرا ترجمہ کیا تھا کہ ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوگی. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا گیا ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ قسط مصدر ہے مقسط کا. قسط مصدر ہے مقسط کا. مقسط اسم باب فعال کا اسم فاعل ہے، اور قسط مجرد کا مصدر ہے. اب آپ یہ میزان پڑھنے والے اور وہ علم الصیغہ پڑھنے والے طلباء سوچیں گے یہ کیا امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے. ارے مقسط کا مصدر تو اقساط باب فعال کا آئے گا، قسط تو مجرد کا مصدر ہے. قسط کا فاعل تو قاسط آتا ہے. تحسیر وہ کیا صفت المصادر میں مصدر
فاعل اور مفعول کا بیان پڑھا. یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں قسط مصدر ہے مقسط کا. عجیب بات ہے جی. اصل میں قسط کا لفظ دو باب سے آتا ہے، ایک باب ضربہ سے اور ایک باب سمعہ سے. باب سمعہ سے جب یہ آئے گا اس کا مصدر قسط ہے، قاف پر زبر، قسط یقسط قسطا وقسوطا. جب مصدر بدلتا ہے تو معنی بدلتے ہیں. قسط کے معنی ہیں ظلم کرنا، انصاف نہ کرنا، اس کا مصدر قاسط ہے. اور قسط یقسط باب ضربہ سے اور سمیع سے جب یہ آئے گا اس کا مصدر قسط بکسر القاف ہے، اس کا ایک ہی مصدر ہے. اور یہ لازم نہیں قسط، یہ متعدی ہے. لہذا قسط اور اقساط دونوں کا ایک ہی معنی ہے. قسط کا معنی ہے انصاف کرنا، اس کے معنی تھا ظلم کرنا، اس کے معنی انصاف کرنا. اور اقساط باب افعال کا مصدر ہے، اس کے معنی بھی ہے انصاف کرنا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قسط اقساط کے معنی میں ہے، اور اقساط کا مادہ یا اصل مصدر قسط ہے. تو مقسط کا بھی مصدر بحسب زوائد قسط ہے. تو یہ اقساط کا اسم فاعل ہے اور قسط کا بھی اسم فاعل ہے، اس لیے کہ قسط اقساط کے معنی میں ہے. تو قسط کا مانن قسط مانن اقساط ہے اور اس کا فاعل مقسط ہے اقساط کا، تو اس کا فاعل بھی مقسط ہوگا، یہ بتانا چاہتے ہیں. اور آگے کہا مقسط عادل کے معنی میں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، لیکن قاسط وہ قسط سے ہے، وہ جائر کے معنی میں ہے، ظالم کے معنی میں ہے. دیکھیے آگے اوپر کا وَقَوْلَهُمْ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُؤْذَنُ، انسان کے اعمال بھی اور اس کا قول دونوں تولا جائے گا. قول بھی اصل میں عمل ہے، لیکن اس کو الگ سے بھی بیان کیا کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو. ہم منہ سے جو بولتے ہیں ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن آج کل تو ریکارڈ میں آتا ہے. اب تو وہ جو سیارات پھر رہے ہیں اس کے ذریعے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کی باتیں کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جو بول رہے ہیں، قرآن نے تو ہم کو یہ کہا تھا کہ غفلت میں مت رہا کرو بولتے وقت، تم کیا بول رہے ہو. اللہ نے آگاہی دی ہے وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان جو کچھ بولتا ہے مضبوط فرشتہ اس کی نگہبانی میں اس کو لکھتا ہے، تحلیل نہیں ہو جاتا ہواؤں میں ہمارا بولا ہوا. یہ بھی صحیفہ عمل میں لکھا جاتا ہے اور یہ بولا ہوا بھی قیامت کے دن تولا جائے گا. تو دیکھیے زبان سے بولنا یہ زبان کا عمل ہے. زبان کا کیا کام ہے؟ عمل کام کو کہتے ہیں. تو زبان سے بولنا یہ زبان کا کام ہے. تو زبان کا قول وہ بھی عمل ہے، لیکن دھوکہ نہ ہو اس لیے اس کو الگ سے کہا کہ جس طرح انسان کے اعمال تولے جائیں گے اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. اس سلسلے میں علماء کی الگ الگ رائے ہے. یہ جو معتزلہ اور جہمیہ ہیں، معتزلہ کا ماننا یہ ہے کہ وزن عمل نہیں ہوگا. اس کا رد کیا امام بخاری نے. وزن ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے. قرآن میں والوزن یومئذ الحق، قرآن کہہ رہا ہے. اور کئی آیتیں اس دن وزن برحق ہے، اور جس کی ترازو کا پلڑا عمل کا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوں گے، اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی. اور جن کے عمل کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو سب تولے جائیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں
کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ وزن ہوگا، وزن حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی وزن مراد ہے، اور وزن کا مطلب ہے العدل والقضاء، العدل والقضاء، کہ انصاف ہوگا قیامت کے دن، وزن نہیں ہوگا۔ وزن کے معنی انصاف کے ہیں، کہ وزن ہوگا یہ نہیں، انصاف ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ انصاف فراہم کریں گے اس کے لیے، اور اللہ کو انصاف دینے کے لیے وزن کی ضرورت نہیں۔ لیکن اور یہی قول اس معنی میں تو نہیں، لیکن ایک دوسرے معنی میں مجاہد نے بھی اختیار کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل، ایک مصدر قسطاس بھی ہے، اس کے معنی عدل کے آتے ہیں۔ تو یہ جو العدل کا یعنی اس کا مطلب اس دن قسط، یعنی قسط اور قسطاس ہوگا، وزن ہوگا، یعنی عدل کیا جائے گا۔ وہ قسط معنی عدل کے ہیں، انصاف کے، قضا کے معنی میں ہے۔ لیکن اچھا یہ رومی زبان میں اس کے یہ معنی ہے، تو کیا قرآن میں قسطاس کا لفظ آیا؟ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس کی جانب اشارہ کیا کہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ کیا قرآن میں رومی زبان کا بھی لفظ ہے؟ نہیں، قرآن میں عربی زبان کا لفظ ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا بلسان عربی مبین، اور اگر ایسا نہ ہوتا، عجمی زبان کا لفظ ہوتا، تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے؟ اعجمی و عربی، کہ رسول تو عربی اور کلام عجمی، یہ کیسا کلام؟ نہیں، رومی زبان کا لفظ نہیں، عجمی زبان کا لفظ نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ ایک لفظ کئی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں وہ تقریباً 250 کے قریب الفاظ یا اس سے بھی کم زیادہ وہ گنائے ہیں، انہوں نے گنائے ہیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسری زبان میں بھی، کوئی رومی میں، کوئی شامی میں، کوئی ترکی میں، کوئی کس میں، کوئی کس میں، عربی میں بھی۔ جیسے تنور کا ہی لفظ ہے قرآن کریم میں، فارسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب عربی زبان میں وہ پہلے سے مستعمل ہے تو پھر وہ عربی زبان ہے۔ آگے فرماتے ہیں، دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا بتلا دیا کہ عمل کا وزن ہوگا، جس کی ترازو کا پلڑا عمل سے بھاری ہو جائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جس کی ترازو کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وزن کیسے پیدا ہوگا عمل میں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں بتلایا، کتاب وحی میں، وہاں بھی پہلی کتاب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ تعالی انا اوحینا الیک الی آخرہ، قولہ تعالی، باب قولہ تعالی، پہلی کتاب اللہ کا کلام ثابت کر رہے ہیں امام بخاری، پہلی کتاب وحی کا باب قولہ تعالی وقولہ تعالی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، صفات خداوندی کا بھی علم ہے، ذات خداوندی کا بھی علم ہے۔ تو وہاں بتلایا کہ میرے عزیزو پیارو، یاد رکھنا اگر وزن پیدا کرنا ہے عمل میں تو انما الاعمال بالنیات، عمل کرتے وقت صحیح نیت رکھنا، اخلاص سے کام کرنا، اخلاص سے کام کرو گے، شریعت کے طریقے پر کرو گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے، اخلاص کے ساتھ کرو گے، تو عمل میں وزن پیدا ہوگا، اور ترازو عمل میں تمہارے عمل کا پلڑا جھک جائے گا۔ اخلاص اس کا راستہ ہے۔ امام بخاری نے پہلی حدیث میں اس کتاب کی یہ بتلایا کہ اس کا راستہ اخلاص ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کام انجام دینا ہے، اخلاص بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، حکم الہی کے مطابق ہو، تو وزن پیدا ہوگا، اور جب وزن پیدا ہوگا، قیامت کے دن وزن ہوگا، تو پھر فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ میں ہمارا شمار ہوگا۔ پھر وہ عرش والوں میں ہم جائیں گے، اللہ ہم سب کے ساتھ ایسا کر دے۔ تو وزن کب پیدا ہوگا؟ جب
ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ اب ایک حدیث پیش کی، کلام بہت لمبا ہے، بہت لمبی بات کرنے کا ابھی موقع نہیں۔ اب حدیث میں بھی یہی سمجھایا، انہوں نے دو باتیں سمجھائی، کلام بھی سمجھایا اللہ کا اور وزن عمل بھی ہوگا یہ بھی سمجھایا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 اساتذہ سے نقل کی ہے۔ کتاب الدعوات کے اخیر میں، کتاب الدعوات میں بھی یہ حدیث نقل کی امام بخاری نے، وہاں زہیر بن حرب بن شداد سے نقل کی، استاد امام بخاری کے، اور کتاب الایمان والنذور میں بھی نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو وہاں دوسرے استاد سے نقل کیا، وہاں استاد ہیں قتیبہ بن سعید بن جمیل الثقفی، اور یہاں کتاب التوحید کی آخری حدیث میں اس کو نقل کیا، یہاں احمد بن اشکاب اس استاد سے یہ روایت نقل کی۔ کتاب الدعوات میں جب یہ حدیث نقل کی تو انہوں نے ثقیلتان فی المیزان کو پہلے نقل کیا، اور جب یہاں کتاب التوحید میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا تو ثقیلتان فی المیزان کو سب سے اخیر میں رکھا، اس لیے کہ وزن عمل انسان کی زندگی کا سب سے آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر جنت ہے ایمان والوں کے لیے، اور جنت میں پھر کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، وزن عمل نہیں، وہ تو راحت کی جگہ ہے۔ کتاب الدعوات میں جتنی مشقت اور محنت آپ اٹھائیں گے عمل اور دعا میں، تو آپ کے عمل میں جان پیدا ہوگی، ثقل پیدا ہوگا، وہاں اس کو مقدم بتلایا اس جانب اشارہ کرنے کے لیے، اور یہاں اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اسی لیے حبیبتان الی الرحمن کو مقدم کیا یہاں۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کر رہے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں استعمال کیے ہیں، 2 بول، جملہ مراد ہے کلمہ سے۔ یہاں کلمہ تو مفرد لفظ کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں کلام کے معنی میں ہے کلمہ۔ کلمتان، 2 جملے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ دیکھیے حبیبتان تثنیہ ہے حبیبتن کا، حبیبتن فعیل کا وزن ہے، فعیل اس میں فاعل ہے، اس میں اس پر یہ ایک اشکال ہے حدیث میں، شراح نے اس کو اٹھایا ہے سوال کو، کہ حبیب کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلام عرب میں تخفیف پسندیدہ چیز ہے، اور ایک حرف بڑھایا علامت تانیث کو تو لفظ بھاری ہو گیا۔ جب مذکر مؤنث دونوں کے لیے حبیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو حبیبتن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں آسانی مطلوب بھی ہے، تو حبیبتن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں حبیبتن کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ نحوی قاعدہ، اس کا جواب شراح نے اس طرح دیا ہے کہ اصل میں حبیبتن کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال تو ہوتا ہے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب مفرد ہو۔ اگر تثنیہ ہو تو پھر مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مذکر کے لیے کلمان استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے کلمتان استعمال ہوتا ہے، اور یہاں حبیبانی اور حبیبتان استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے حبیبانی اور مؤنث کے لیے حبیبتان۔ یہاں چونکہ کلمتان ہے موصوف، اس کی صفت موافقت کے لیے حبیبتانی چاہیے تھا، اس لیے ایسا کیا گیا ہے۔
لیکن بہت سو نے کہا کہ یہ جو حبیب مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ کوئی واجبی نہیں ہے، جائز ہے ایسا، لیکن اگر کوئی حبیبتن استعمال کرنا چاہے مؤنث کے لیے تو کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے حبیب کہنا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے حبیبتن کہنا، جائز ہے، تو اس لیے اس کو اختیار نہیں کیا گیا یہاں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں مؤنث اور مذکر میں ایک فرق ہے، وقوع فعل سے پہلے کلام عرب میں حبیبتن استعمال ہوتا ہے اور وقوع فعل کے بعد حبیب استعمال ہوتا ہے۔ وقوع فعل سے پہلے حبیبتن استعمال کرتے ہیں اور وقوع فعل کے بعد حبیب استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ ایک بکری خرید کر کسی کو ذبح کرنے دیں، ابھی ذبح نہیں ہوئی بکری، ذبح کا فعل واقع نہیں ہوا، ذبح نہیں ہوئی بکری، تو آپ دیتے وقت کہیں گے خذ ذبیحتک، خذ ذبیحتک۔ کلام عرب میں یہ فرق ہے، خذ ذبیحتک، اپنا ذبیحہ لو، یعنی مذبوحتن کے معنی میں ہے، یہ مجاز ما یعول ہے، خذ ذبیحتک کہیں گے، دیکھیں مؤنث استعمال ہوا ذبح سے پہلے، لیکن ذبح کرنے کے بعد آپ کہیں گے بھائی یہ لو، لے جاؤ یہ، تو اس وقت آپ خذ ذبیحک کہیں گے۔ اب وقوع فعل ہو گیا، ذبح ہو گئی بکری، یہ عمل ہو گیا، تو اب خذ ذبیحک کہیں گے، خذ ذبیحک، اب ذبیحتن نہیں۔ اب یہاں وزن اعمال ابھی ہوا نہیں، ہوگا، وزن عمل ہوا نہیں، ہوگا قیامت کے دن، تو وقوع فعل سے پہلے کی بات ہے، اس لیے کلمتان حبیبتان للرحمن ہے یہ۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایک صنعت ہے، صنعت مشاکلہ، صنعت ازدواج، چند جملے ہیں سب کا ایک جیسا ہونا، صنعت ازدواج بھی کہتے ہیں، محسنات بدیعیہ میں سے ہے یہ کلام عرب میں، کلام میں حسن پیدا کرنے والی چیزیں۔ تو یہاں 3 جملے ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان، خفیفتن یہ بھی فعیل کا وزن ہے، خفیف اور خفیفتن، اور ثقیلتان یہ بھی فعیل کا وزن ہے، ثقیلتن اور ثقیلن، یہ دونوں فاعل کے معنی میں ہیں، یہ مفعول کے معنی میں نہیں ہیں۔ جب یہ مفعول کے معنی میں نہیں ہیں تو یہ دونوں ثقیلتان ہی رہیں گے، خفیفتان ہی رہیں گے۔ تو چونکہ کلام میں صنعت ازدواج مقصود ہے تاکہ کلام میں حسن پیدا ہو، تو اس کا ہم شکل بنانے کے لیے حبیبتان فرمایا زبان اقدس نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ حدیث پاک دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان بمعنی محبوبتان الی الرحمن، والمراد محبوبیت قائلہما، کہ ان دو بول کا بولنے والا اللہ کا انتہائی محبوب ہے۔ تو رحمان کے بڑے محبوب، رحمان کا لفظ اللہ کے ناموں میں اس لیے استعمال کیا کہ یہ نام اللہ کی رحمت کے عموم کا پتہ دیتا ہے، اسی لیے رحمان کا استعمال کہ اس دن اللہ کی رحمتیں عام ہوں گی۔ اور حبیبتان الی الرحمن، اور فرمایا خفیفتان علی اللسان، جب کہا یہ 2 جملے بڑے محبوب ہیں اللہ کو، تو شاید کسی کے ذہن میں آتا کہ پھر بڑا مشکل ہوگا اس کا بولنا، فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے آسانی سے ادا کر دو۔ حروف کی جو صفات ایسی ہوتی ہیں جو حرف کی ادائیگی کو مشکل بناتی ہیں، ایسی کوئی صفت ان حروف میں ہے ہی نہیں۔ جیسے مثلا شدت ہے، شدت حرف کو بھاری بنا دیتی ہے، سا ہے مثلا خفت ہے اس میں، خا ہے رخوت پائی جاتی ہے، سا ہے خا ہے، لیکن ہمارے طلبہ پڑھنے میں بعض مرتبہ اس میں شدت پیدا کرتے ہیں،
اس دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سا اور خا کی ادائیگی میں کبھی شدت کر دیتے ہیں، اس میں شدت نہیں ہے، تو بعض حروف ہے اس میں شدت ہوتی ہے، ایسا جو حرف کی ادائیگی کو مشکل بناتی ہے۔ اس میں کوئی حرف ایسا ہے ہی نہیں جس کی کوئی صفت شدت، جس کی کسی کی صفت شدت ہو، سب حروف کی صفت رخوت ہے۔ عجیب ہے، خفیفتان علی اللسان، اس کی ادائیگی بڑی آسان، بہت ہلکے پھلکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اس میں وزن کیا ہوگا؟ کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے، فرمایا نہیں، وزن کا تعلق اخلاص سے ہے، وہ جو حدیث انما الاعمال بالنیات سے شروع ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اتباع سنت سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہلکے پھلکے زبان پر ہونے سے نہیں۔ اس لیے ثقیلتان فی المیزان، وہ بڑے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے میزان میں، ترازو میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ دو کلمات یہ ہیں، پھر پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ کی ذات، یہ آپ جانتے ہیں سبحان یہ تسبیح کے لیے اس میں علم کی طرح ہے، اور لمبی گفتگو ہے اس پر، ابھی ہم وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور بہت سے تقاضے ہیں ساتھیوں کے، اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر بات کہتے ہوئے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے پہلا جملہ اختیاری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا، اس کے معنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وَبِحَمْدِهِ، اس حال میں کہ میں اللہ کی حمد کو بھی ساتھ ملا رہا ہوں۔ پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص و عیب نہیں، اللہ ایک ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے۔ اردو کی پہلی کتاب کا پہلا جملہ، وہ اللہ ایک ہے وہ اور پاک اور بے عیب ہے، یہ اسی کا ترجمہ سبحان کا، وہ پاک اور بے عیب ہے، یہ اسی کا ترجمہ۔ اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اور سبحان چونکہ یہ مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے، اس کا فعل وجوبی طور پر حذف ہوتا ہے، جو فعل کو محذوف کرنے کے 4 واجبی مواقع آپ نے ہدایت النحو میں کافیہ وغیرہ میں پڑھا، اس میں ایک وجوبی موقع ہے، یہ اس کا بھی فعل حذف ہوتا ہے۔ تو اسبح اللہ سبحانہ، اسبح اللہ اے انزہہ من جمیل عیب والنقص وبحمدہ، اور اللہ کی تمام تعریف کو اس کے ساتھ ملا کر، متلبسا بحمدہ حال کونہ متلبسا بحمدہ، اللہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ حمد اس کی کیا تعریف ہے؟ تو المستجمع لجمیع صفات الکمال، اس کی خلاصہ اس کا یہ ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے اور عظمت والی ہے۔ اب دیکھیے مجلس کے ختم پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اب امام بخاری نے کتاب کی مجلس ختم کی تو اس دعا کی جانب اشارہ کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک، یہی پڑھتے ہیں نا مجلس کے ختم پر۔ لیکن ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے، ہم فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں، یہ وہاں کیا گانا گا رہے تھے، ہم ناچ کر رہے تھے، گالی دے رہے تھے کسی کو، برا بھلا کہہ رہے تھے؟ نہیں، قرآن پڑھا جا رہا تھا، حدیث پڑھی جا رہی تھی۔ صرف یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پڑھنا چاہیے وہ ایسا نہیں پڑھ سکے، اس میں کوئی چوک ہو گئی، اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہوئی، اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے اصل میں کہ اگر کسی مجلس میں آدمی بیٹھا ہو اور اس میں کوئی لغزش اور بھول چوک ہوئی ہو اور اخیر میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ مجلس کی لغزشوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہ ذکر، یہ دعا، یہ ذکر۔ تو ہم اگر کبھی بیٹھے ہوئے یوں ہی خواہ کی گفتگو میں، تو اس وقت زیادہ لازم ہے کہ یہ تسبیح پڑھیں۔ لیکن ہم فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد تو پڑھتے ہیں، دوسرے مواقع پر ہم بھول جاتے ہیں، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا ختم اسی تسبیح پر کیا۔ اللہ تعالیٰ
ان حضرات اکابر کو جزائے خیر دے۔ میرا عزیزو، کتاب پوری ہو گئی، اب ایک دو ضروری بات چند منٹ میں ہمیں عرض کرنی ہے۔ ہم نے بتلایا کہ اہل علم کی ذمہ داری خود عمل کرنا بھی ہے اور دوسروں کے عمل کی نگہبانی کرنا بھی ہے۔ جو پڑھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ حدیث یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ہے، اس میں آپ کے اعمال بھی ہیں اور آپ کی تقریرات بھی ہیں۔ اگر روزانہ حدیث پاک کے ساتھ تھوڑا سا مشغلہ رکھیں ہم زندگی میں، پوری زندگی کے لیے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے، پوری زندگی کے لیے، چاہے پڑھنے چاہے پڑھانے کا موقع ملے یا نہ ملے، ایک حدیث روزانہ پڑھ لیا مثلا، یا پڑھ دیا ایک حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ سنا دیا کسی کو، یا مطالعہ کر لیا خلوت میں یا جلوت میں کہیں بھی، تو ہم حدیث کے ساتھ روزانہ مشغول مانے جائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فیوض الحرمین میں لکھا ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا، حرم شریف مدینہ منورہ کی بات ہے، میں نے مشاہدہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشتغلین بالحدیث کے درمیان میں ایک روحانی ڈورا دھاگا متصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ روحانی ڈورا ہر اس شخص کے قلب کی طرف جا رہا ہے جو روزانہ حدیث کے ساتھ مشغول ہو۔ وہ روحانی ڈورا، وہ نورانی ڈورا ہر حدیث کے طالب علم، حدیث کے ساتھ مشغول شخص کی طرف جاتا ہے، مشتغلین بالحدیث۔ اس لیے حضرت نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اشتغال بالحدیث ضرور رکھنا چاہیے، تعلیماً ہو یا مطالعاتاً، تحریراً ہو یا کسی اور طرح سے، اس مشغولی کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے۔ اور اس اشتغال میں ہمیشہ، لیکن ایک اہم بات کہی، ہمیشہ اس اشتغال میں سلف صالحین کا اتباع اور حدیث کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج ایک عجیب وبا چل پڑی ہے کہ ہم کو اگر اللہ نے علم دے دیا تو اساتذہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، زندگی بھر کے لیے طے کیجیے۔ اور جو عمومی فضا علماء میں ہے، اکابر علماء کی صحبت سے دوری کی بنا پر کہ وہ اکابر علماء کی صحبت کو ضروری نہیں سمجھتے، اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء نے جو طرز زندگی اختیار کیا ہے، رہن سہن کے حساب سے، سوچ بچار کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اس کو زندگی میں استعمال کرنے کے اعتبار سے، ہم اپنے اسلاف کے اس طریقے سے دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چاہے ہمارا رہنا سہنا ہو، چلنا پھرنا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، کھانا پینا ہو اور دوسرے امور ہوں، اسلاف کے طریقے سے ہم دھیرے دھیرے ہٹتے جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس اشتغال میں ہمیشہ سلف صالحین کا اتباع اور ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ شروع حواشی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر قول و فعل میں اتباع سنت کا اہتمام رکھیں، یہ بھی کہا حضرت نے، اس میں دوری ہے۔ اساتذہ سے جڑے رہیے، اگرچہ ہماری بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم آپ سے جڑنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ سے مربوط رہیں، لیکن آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے، آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے اساتذہ سے رجوع کریں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ورنہ اگر یہ درخت لگے ہوئے باغ میں ہونے کے باوجود کسی ٹہنی کو کاٹ دیں، ہریالی کے اندر رہنے کے باوجود وہ سوکھ جائے گی۔ آپ پڑھا رہے ہیں لیکن اساتذہ سے مربوط نہیں ہیں تو وہ ٹہنی کٹ گئی ہے آپ کی تو رہ کر۔ آج جو مکاتب دینیہ اور مدارس میں علوم میں برکتیں نہیں پیدا ہو رہی ہیں، شاید اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت۔ دوسری اہم بات، مدارس اسلامیہ کی جانب سے ہمارے دینی طلباء دھیرے دھیرے ہٹتے جا رہے ہیں، جبکہ علم ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے۔ ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو عالم بھی بنائیں، اتنا علم ان کے پاس ہو کہ وہ ضروریات دین کے عالم بنیں، دین کو جانیں۔ تو پھر مکاتب میں سب سے پہلا بنیادی مرحلہ ہے مکاتب دینیہ کا،
وہاں پڑھنے پڑھانے کے وقت میں طلباء کا مزاج اور ذہن بنائیں، اور اگر مدارس کے نظام عمل میں کوئی کوتاہی پائی جا رہی ہے، چاہے جس اعتبار سے ہو، اساتذہ کے اعتبار سے، انتظامیہ کے اعتبار سے، طلباء کے اعتبار سے، تو موجودہ حال کے تقاضے کے مطابق جو اسلاف اور اکابر بتا رہے ہیں اس جانب بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کہ کہیں میری وجہ سے تو یہ دوری نہیں، کہیں اساتذہ کی وجہ سے تو دوری نہیں، کہ طلباء کی وجہ سے تو نہیں، لیکن یہ مجموعی طور پر یہ حال ہے کہ امت مدارس میں اپنے بچوں کو جتنا بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا ہے، اس فکر کی ضرورت ہے۔ اور یہ نور علم نبوت آپ نے حاصل کیا، نور نبوت بھی حاصل کرنے کی ضرورت، اور وہ مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے حاصل ہوگا۔ اگر نہیں دیا میرے عزیزو تو پہلی فرصت میں اس کو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح و نافع عطا فرمائے۔ اور ایک اہم گزارش یہ کہ یہاں سے جانے کے بعد جیسے یہاں رہتے ہوئے مختلف موقع پر آپ اساتذہ کے لیے، مدرسے کی انتظامیہ کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، محسنین و معاونین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے احسان کو آپ یاد رکھیں، کسی حال میں اس کو نہ بھولیں۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ فارغ ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ کس کی دعا کی برکت سے یا کس عمل اور محنت کی برکت سے آپ کو یہاں آخری سبق پڑھنا نصیب ہوا۔ شاید کسی نے دنیا کے کسی کونے میں رہ کر کوئی چندہ بھی نہ دیا ہو، لیکن رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اس نے آپ کے لیے یا ہمارے لیے یہ دعا مانگی ہو اللہ کے رو کر کہ پروردگار مدارس میں علماء اور فضلاء کی اے اللہ حفاظت فرما، علماء پیدا فرما، طلباء کو صحیح ذوق اور شوق پیدا فرما، اور اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا ہو اور اسی کی برکت سے ہمیں یہ سعادت ملی ہو، تو وہ بندہ بھی ہماری دعا کا بہرحال مستحق ہے۔ ہمیں پوری امت مسلمہ کو، اور خاص طور اپنے اساتذہ، مدرسے کا انتظامیہ اور چندہ دینے والے معاونین و محسنین، وہ کہیں بھی رہتے ہوں وہ ہماری دعا کے مستحق ہیں۔ اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے اور ان سب کی محنتوں کو اور محبتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، درس بخاری کے پر نور جلووں سے ہم مستفیض ہو رہے تھے۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور احادیث مبارکہ کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور ہمارے ان طلبہ عزیز کو علوم دینیہ کی خدمات کے لیے اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ہم ان طلبہ عزیز کی خدمت میں ان اشعار کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جانے کتنے خوابوں کی تعبیر کا تعمیر ہو، جانے کتنے